فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. ہمارے علاقے میں فیروز ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مرتب کیا ہوا نصاب پڑھایا جاتا جو جماعت اسلامی کی شاخ ہے. اس کے بارے میں شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. میرے بھائی اب بات آ گئی، اگر کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. الحمدللہ مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بہرحال جو اپنا ایک نظریہ پیش کیے تھے اسی وقت سے علماء حق برابر اس نظریے کی مخالفت کرتے رہے. نمبر 1 1937 کے اندر، کتنے میں 37 1937 میں پہلی مرتبہ انہوں نے کتاب لکھی نظریہ اسلام غالباً. اس وقت علماء کے کان کھڑے ہوئے. یہ کیا غضب ہے، یہ کیا غضب ہے. ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا. پھر 1941 میں اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا گیا اور مصر وغیرہ سے چھاپ کر کے اس کو تقسیم کی گئی. بہت افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے ابھی سعودیہ عربیہ کے بعض یونیورسٹیوں سے لوگوں نے پی ایچ ڈی کا رسالہ کیا ہے جس میں واضح کیا کہ آج یہ خارجیت دائی سے وہ ان کو جو مواد ملا ہے، بھائی غصہ نہیں ہونا، ہم امیر کے تابع ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول، ہمارے دو امیر بیٹھے ہیں. واللہ صاف لفظ میں کہا کہ یہ آج جو نظریہ پھیلا ہوا ہے یہ سب سے پہلے لوگوں نے اس صدی میں وہی مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب نظریہ افکار. پھر 1944 میں تقریباً قرآن پاک کی 4 بنیادی اصطلاح ہیں. دین کا مطلب ہے قانون، اور کیا مطلب ہے؟ قانون. الہ کا مطلب ہے حاکم. کہہ کر کے یہ جو تحریفات قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحوں کے ذریعے کی گئی ایک بہت بڑا فتنہ تھا. وہیں یہی ساری چیزیں تھیں کہ بخاری کی حدیث کا انکار، اسماء رجال پر انکار، فتنہ دجال کا انکار. دجال کو یہ کہہ دینا نہایت آسانی کے ساتھ یہودیوں کا عقیدہ تھا جو پیدا ہو گیا. اور یہ کتنا آسان سا جملہ تھا میرے دوستو، تعجب کریں گے. دجال کے معاملے میں نبی کو خود ڈاؤٹ تھا. یہی جملہ ہے نا، کیا تھا؟ رسول اللہ کو خود ڈاؤٹ تھا. اللہ اکبر. نبی بھی کوئی خبر دے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر 4 چیزوں سے پناہ مانگتے رہے نماز کے اندر، تشہد میں، اور امت کو حکم دیا تم میں سے کوئی آدمی سلام نہ پھیرے جب تک ان 4 چیزوں سے پناہ نہ مانگ رہے. لیکن معاملہ سب ڈاؤٹ کا ہے. سوچا آپ نے کبھی سارا معاملہ کس کا ہے؟ ڈاؤٹ ڈاؤٹ ڈاؤٹ. پتہ نہیں کتنا ڈاؤٹ آیا. کبھی اپنے باپ کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں، ماں کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں، اولاد کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں، اپنے انسان ہونے میں ڈاؤٹ نہیں. ڈاؤٹ ہے تو سب کتاب اللہ سنت رسول میں. ڈاؤٹ کس میں ہے؟ بخاری نے اتنی حدیثیں نقل کی، کیا گارنٹی کہ بخاری نے صحیح کہہ دیا تو صحیح ہی ہوگی؟ یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا. اسی لیے جس موقع پر یہ ساری چیزیں انہوں نے شروع کیا اور دنیا کو چھوڑو، علماء اہل حدیث الحمدللہ اپنے وعظ، اپنے نصیحت اور اپنے تحریروں کے ذریعے اس کا مقابلہ شروع کیا. اور غالباً اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اگر ہمارے اسلاف مولانا ثناء اللہ مرسری، مولانا اسماعیل گجران ہمارا، مولانا حافظ عبداللہ روپڑی، مولانا سید داؤد رحان، مولانا عبد الوہاب عربی، اگر مولانا خطیب الاسلام، مولانا عبد الرؤوف صاحب جھنڈے نگری، یہ علماء اگر اللہ کی قسم دل و جان سے مقابلہ نہ کیے ہوتے تو شاید آج یہ اہل حدیث نہ ہوتے، سب جماعت اسلامی کو ہو گئے ہوتے. لیکن انہوں نے نہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا، برابر جہاں رہے وہ مقابلہ
مقابلہ کرتے رہے. اس لیے سب سے پہلا فتنہ جو مالیار کوٹلا کے مسجد پر ہوا، اس کے وہاں بڑے فتنے ہوئے، یہی عقائد پھیلائے جا رہے تھے. بات اتنی بڑھی کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو کہ قبر کو اللہ نوروں سے بھرے، مالیار کوٹلا وزیر تعلیم ہونے کے باوجود سفر کیے اور جا کر کے دیکھا اور کہا اے جماعت اسلامی کے لوگوں، اس مسجد کو چھوڑو، یہ تمہارا قبضہ غلط ہے، تم اہل حدیث نہیں ہو، یہ مسجد اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث کے حوالے کی گئی. بڑے مشکلوں سے وہ مسجد آزاد ہوئی. تو میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاؤٹ ہی ہوتا ہے. جب لکھنے والے کو ڈاؤٹ ہے تو پڑھنے والے ڈاؤٹ کے دریا میں ڈوب جائے گا. اس لیے کیوں ایسا نہیں کرتے کہ پڑھو ان کو، سنو ان کو، سیکھو ان کو جن کو اللہ نے ڈاؤٹ سے پاک رکھا ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ ڈاؤٹ سے پاک رکھا ہے. ڈاؤٹ والا معاملہ ہوگا تو ڈاؤٹ ہے اور آپ ڈاؤٹ نہیں انکار کرنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول پر عمل بغیر ڈاؤٹ والا بنائے. عمل کرنا ہے کتاب سنت پر اور بغیر ڈاؤٹ والا. یہ ڈاؤٹ والا چکر اللہ اکبر. مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی خطاب بمودودی. پہلی کتاب جو ان کے مخالف کیا لکھا؟ خطاب بمودودی. کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا میرے بھائیو، اس کے اندر آیا کہ بخاری کے جتنے راوی، کیا گارنٹی کہ امام بخاری نے اس کو سکا کہا، بخاری کو علم نہ ہو جھوٹے کو امام بخاری نے سکا کہہ دیا. یہی سارے افکار تھے جس کی بنا پر علماء اہل حدیث ہمیشہ ان کے مقابلے میں جہاد کرتے رہے. لیکن اور سب سے بڑا آسان معاملہ، اگر آپ کو ڈاؤٹ نہیں تو کیا کہیں گے؟ یہی حق ہے اور حق کے علاوہ جتنا ہے سب کیا ہے؟ اور اگر ڈاؤٹ آ گیا، نہیں یہ بھی ہے وہ بھی تو آخر کلمہ ہی پڑھتا ہے، بس وہ بھی تو کلمہ ہی پڑھتا ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ ارے ہندو کو مسلمان بناؤ، وہ بیچارہ کباری کا سجدہ صحیح لیکن ہے تو مسلمان. اتنی روشن خیالی کس نے پیدا کیا؟ ڈاؤٹ نے پیدا کیا. اگر ڈاؤٹ نہ ہوتا، یعنی حق کے حق ہونے اور باطل کے باطل ہونے پر بھی میں یقین نہیں، بلکہ کیا ہے؟ حق کے حق ہونے میں ڈاؤٹ اور باطل کے باطل ہونے میں ڈاؤٹ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.